چار قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ کریم اس ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک جیسے ماہ مقدس میں بھی معاف نہیں فرماتا۔ آخر وہ چار بدبخت کون ہیں؟ آخر وہ چار بدبخت انسان کون سے ہیں جن کو ماہ مقدس رمضان المبارک کے ماہ مقدس جیسے مہینے میں بھی معافی نہیں ملتی؟ آخر وہ کون ہیں؟ ان میں سے پہلا بندہ جو ہے وہ شرابی ہے، جو شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، رات دن اس کے شراب کے نشے میں گزرتی ہو۔ فرمائے شرابی کو اللہ تعالی رمضان المبارک میں معاف نہیں فرماتا جب تک وہ سچی اور پکی توبہ نہ کر لے۔ کیونکہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو چونکہ شراب جو ہے یہ شراب تمام گناہوں کا مرکز ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو اس کی آنکھ سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو بیوی اور بہن کے مابین فرق نہیں کر سکتا۔ جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو اس کو بڑوں کی عزت کا پتہ نہیں ہوتا کہ بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے۔ جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو بندہ بے غیرت اور بے حیا بن جاتا ہے۔ فرمایا شرابی کی اس مہینے کے اندر بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ امام علی مقام سیدنا حسین بن علی، آپ کو جب یزید نے بیعت پر مجبور کیا، کہا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرو، آپ نے فرمایا ظالم یہ ہاتھ کٹا تو سکتا ہوں پر تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کسی نے امام علی مقام سیدنا حسین بن علی سے کہا، عرض کی سرکار آپ بیعت کر لیں، آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، وگرنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی آل اولاد کو خطرہ ہے، اپنی جان بھی بچائیں، اپنی آل اولاد کی جان بھی بچا لیں، آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہاتھ کٹا تو سکتا ہوں پر اس ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے، ہاتھ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے کہا یہ شرابی ہے، یہ شراب پیتا ہے، رات دن یہ پانی کی جگہ شراب پیتا ہے، اور حسین شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا یہ دیکھیں ان ہاتھوں کو مصطفیٰ نے چوما ہے، ان ہاتھوں کو مولا علی نے چوما ہے، ان ہاتھوں کو سیدہ کائنات نے چوما ہے۔ جن ہاتھوں کو مولا علی چومتے ہوں، جن ہاتھوں کو سیدہ کائنات نے چوما ہو، جن ہاتھوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما ہو، فرمایا وہ ہاتھ کٹا تو سکتا ہوں پر اس ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ شرابی ہے۔ امام علی مقام سیدنا حسین بن علی نے شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ تک نہیں دیا، اور آج ہماری یاری شرابیوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا دعویٰ حسینی ہے کہ ہم حسینی ہیں، دعویٰ حسینی ہے، کام یزید والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا شرابی کی اس ماہ مقدس میں بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، فرمایا جو بندہ کسی ہمسائے کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہو، فرمایا جو ظالم شخص ہو، ظالم شخص کو بھی اس ماہ مقدس میں اللہ معاف نہیں فرماتا۔ سلطان محمود غزنوی آپ نے نام تو سنا ہوگا۔ ایک دن ایک رات یہ اپنے بستر آرام کے اوپر آئے، بستر آرام کے اوپر آ کر سو گئے۔ جب یہ سوئے تو رات کا کافی حصہ گزر گیا، پر آپ کو کافی کوششوں کے باوجود، ہزاروں اور لاکھوں کوششوں کے باوجود آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ جب سلطان محمود غزنوی کو نیند نہیں آ رہی تھی تو اپنے غلاموں کو جگایا، اٹھایا، فرمایا جاؤ، لگتا ایسے ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میری رعایا کے اندر کوئی مجھے پکار رہا ہے، میری رعایا کے اندر کوئی فریاد کر رہا ہے، پر اس کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں، اس کی چیخ و پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ جاؤ جا کے پتہ کرو کوئی ہے، کوئی فریادی ہو تو اسے میرے پاس لاؤ، مجھے بتاؤ۔ جب غلام اٹھے تو گلی محلوں کے اندر پھیل گئے، پتہ کیا، کوئی پکار کرنے والا نظر نہیں آتا، کوئی فریاد کرنے والا نظر نہیں آتا، کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ پھر وہ محل کے اندر واپس آئے، سلطان محمود غزنوی سے کہا سرکار آپ آرام سے سو جائیں، کوئی فریادی نظر نہیں آ رہا، کوئی مظلوم نظر نہیں آ رہا، کوئی پریشان نظر نہیں آ رہا، آپ کی رعایا میں سے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی، لہذا آپ سو جائیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی پھر سو گئے، پھر لاکھوں کوششوں کے باوجود پھر بھی آپ کو نیند نہیں آئی۔ جب دوبارہ آپ سو گئے تو نیند نہیں آئی، آپ اپنے بستر آرام کو چھوڑ دیا۔ آپ نے بستر آرام کو چھوڑا، ہاتھ میں تلوار لی، تلوار لے کر اپنے محل سے باہر نکل گئے۔ جب محل سے تھوڑا سا دور پہنچے تو کسی کی فریاد کی آواز آئی، کوئی پکار رہا تھا، کوئی آواز دے رہا تھا، کوئی فریاد کر رہا تھا، کوئی چیخ و پکار کر رہا تھا، پر اس کی چیخ و پکار کو، اس کی فریاد کو سننے والا ہی کوئی نہیں۔ اور فریاد کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، مولا
میرے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، میرے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، پر میری فریاد کو، میری چیخ و پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ مولا میرے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، پر تیرا سلطان محمود غزنوی اپنے محل کے اندر اپنے بستر آرام پر سویا ہوا ہے، کوئی یہ فریاد کرنے والا ایسے لفظ کہہ رہا ہے، جب آپ نے یہ لفظ سنے آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آپ اس کے دروازے پر پہنچے، فرمایا سلطان محمود غزنوی تیرے در کے اوپر آیا ہوں، باہر نکل۔ جب وہ باہر آیا تو سلطان محمود غزنوی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہے اتنا، کیوں فریادیں کر رہا ہے رو رو کر، کیوں چیخ و پکار کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ شخص ہاتھ جوڑ کے رو کے کہتا ہے، خون کے آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے، سرکار میری بیوی کے اوپر کافی دنوں سے کوئی رات کو آتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے میرے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اب وہ کہاں ہے؟ کہتا ہے اب تو وہ چلا گیا ہے۔ فرمایا کب آئے گا؟ عرض کرتا ہے سرکار جب اگلی رات آئے گی تو پھر واپس آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب وہ آ جائے تو پھر مجھے بتانا، جب وہ آ جائے تو مجھے خبر دینا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے اپنے محل کے دربان کو وہ شخص دکھا دیا، فرمایا جب یہ شخص میرے محل کے دروازے پر آئے تو اسے منع نہیں کرنا، میں نماز کی حالت میں بھی کیوں نہ ہوں، میرے ساتھ اس کی ملاقات ضرور کرانا۔ جب وہ شخص واپس چلا گیا، جب اگلی رات آئی تو یہ شخص دوڑتا ہوا رات کے وقت حضرت سلطان محمود غزنوی کے محل کے در پر آیا۔ جب دروازے پر آیا آپ انتظار میں تھے، جب ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پھر تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے اس کے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو فرمایا سارے چراغ جو ہیں یہ بجھا دو۔ سارے چراغ بجھ گئے۔ جب چراغ بجھے تو اس تلوار کے ساتھ حضرت سلطان محمود غزنوی نے اس ظالم کا سر قلم کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ جب سر تن سے جدا کر دیا آپ نے فرمایا اب لائٹ جلاؤ، اب چراغ جلاؤ۔ جب چراغ جل گئے تو دیکھا، اس کو دیکھ کر آپ نے مصلی عبادت پر آئے، سر سجدے میں جھکا دیا، رب کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک روٹی لاؤ، میں روٹی کھانا چاہتا ہوں، بڑی بھوک نے ستایا ہوا ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، کھانا لاؤ۔ وہ غریب شخص تھا، وہ غریب کا گھر تھا، وہ سوکھی روٹی ایک لایا۔ جب وہ سوکھی روٹی لایا حضرت سلطان محمود غزنوی نے اسے بڑے محبت اور بڑے پیار کے ساتھ اسے بڑے کھایا اسے۔ جب اس نے کھا لیا تو اس شخص نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سرکار ایک بات پوچھنی ہے۔ میں پوچھ۔ عرض کرتا ہے سرکار یہ بتائیے جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، انٹر ہوئے تو آپ نے لائٹوں کو بجھوا دیا، پھر آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر آپ نے مصلی عبادت پر سر سجدے میں جھکا دیا، پھر آپ نے روٹی طلب کی۔ یہ سجدے میں سر جھکانے اور روٹی طلب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب سے مجھے علم ہوا، جب سے مجھے معلوم ہوا کہ تیرے اوپر زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اور اس قدر ظلم ہو رہا ہے کہ تیری بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تیری بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی روزانہ کرنے والا ظلم کر رہا ہے، جب سے مجھے یہ پتا چلا تو میں نے سمجھ لیا، میں سمجھا کہ میرے رعایا کے اندر، میری سلطنت میں سے میں بادشاہ ہوں، میری بادشاہت کے اندر یہ جرت اور یہ طاقت صرف میرے بیٹے کو ہو سکتی ہے، یہ ہمت میرے بیٹے کو ہو سکتی ہے، یہ زیادتی کسی کے ساتھ اگر کر رہا ہے تو یہ کرنے والا میرا بیٹا ہے۔ آپ فرماتے جب سے مجھے یہ علم ہوا یہ میرے بیٹا ہے، لیکن جب میں نے اسے قتل کیا تو دیکھا یہ میرے بیٹا نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا، اس لیے میں نے سر سجدے میں جھکایا ہے، مصلی عبادت کے اوپر آ کر سر سجدے میں جھکا کر رب کا شکریہ ادا کیا ہے، مالک تو نے میرے بیٹے کو اس لعنت سے بچا لیا ہے، اس لیے میں نے سجدہ کیا ہے۔ اور روٹی کس لیے مانگا تھا؟ فرمایا روٹی اس لیے مانگا ہے میں نے کہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ تیرے اوپر زیادتی اس قدر ہو رہی ہے، تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا، اس دن سے میں نے قسم کھائی تھی جب تک میں اس شخص کو، جب تک میں اس مظلوم بندے کو انصاف نہیں دلاؤں گا تو اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ پر آج میں نے تجھے انصاف دلا دیا ہے، اس لیے میں نے کھانا مانگا ہے، بہت بھوک نے ستایا ہوا تھا۔ آج بھی اگر ہمارے معاشرے کے اندر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو غریب کے ساتھ ہو رہی ہے، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو وہ غریب ہے، اور ناقابل برداشت زیادتی ہو رہی ہے، ناقابل قبول زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا تیسرا بندہ، جو بندہ والدین کا نافرمان ہو، والدین کو بات بات پہ دکھ دیتا ہو، والدین کو ستاتا ہو،
فرمایا اس کی بھی اس ماہ مقدس میں اللہ بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ما حق الوالدین او والدہما، حضور والدین کے اولاد کے اوپر کتنے حق ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتک او نارک، تیرے والدین یا تیرے لیے جہنم ہے یا دوزخ، یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ یا رسول اللہ ہوں والدین اور جہنم بن جائیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو نے والدین کی صحیح معنی قدر کی تو تیرے لیے تیرے والدین جنت ہیں، اور تو نے اگر والدین کی قدر نہ کی، بے عزتی کی، اپنے والدین کی بے عزتی کی، قدر کی، بات بات پہ دکھ دیا، بات بات پہ والدین کو ستایا، رلایا، فرمایا پھر تیرے لیے والدین تیرے جہنم بن جائے گے۔ یعنی والدین کی رضا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، خدا اور مصطفیٰ کی رضا جو ہے وہ والدین کی رضا میں ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہیں۔ اگر والدین ناراض ہیں تو خدا بھی ناراض ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہیں۔ خدا را والدین کی قدر کریں۔ خدا کی قسم ہے جن کے والدین زندہ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ لیں، ان کے ساتھ باتیں کر لیں، گپ شپ لگا لیں۔ خدا کی قسم ہے انہوں نے چلے جانا ہے اور ان کی آواز سننے کو اولاد ترسے گی۔ آج جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کر لیں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ فرمایا نمبر 4، جو بندہ صحت مند ہونے کے باوجود بیماری کا عذر پیش کرتا ہے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، جو بندہ صحت مند ہونے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یار میں بیمار ہوں، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تراویح نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہٹا گٹا ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود جو بندہ بیماری کا عذر پیش کرتا ہے اس کو بھی اللہ اس ماہ مقدس کے اندر معافی نہیں دیتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر کے میدان کے اندر کچھ لوگ امیری اور غریبی کا عذر پیش کریں گے، بیماریوں کا عذر پیش کریں گے۔ ایک آئے گا یا اللہ، اللہ فرمائے گا تو عبادت کیوں نہیں کرتا تھا، تو نے میری عبادت کے ساتھ دل کیوں نہ لگایا، تو نے عبادت کا دامن کیوں چھوڑا، میرا دامن کیوں چھوڑا، میرے مصطفیٰ کا دامن کیوں چھوڑا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو نے مجھے دولت ہی اتنا دی تھی، مولا تو نے مجھے پیسہ ہی اتنا دیا تھا کہ اس دولت کے اندر میں مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا، دولت کے اندر میں مصروف ایسا اس قدر ہوا کہ مجھے نماز اور قرآن کا ہوش تک بھی نہ آیا، میں نماز اور قرآن بھی نہ پڑھ سکا، اور یا اللہ وقت بھی، ٹائم بھی نہیں ملتا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اللہ فرمائیں گے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ بھی تھے، نام بھی تھا، عزت بھی تھی، شہرت بھی تھا، وقار بھی تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود میرے سلیمان سے پوچھو کبھی اس نے میرا سجدہ قضا کیا ہے؟ تو زیادہ امیر تھا یا میرا سلیمان زیادہ امیر تھا؟ ایک اور آئے گا یا اللہ میں غریب تھا اور بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے جاتا تھا، یا اللہ میں بچوں کی روزی روٹی کماتا یا تیری عبادت کرتا، مولا اس لیے میں عبادت نہیں کر سکا۔ اللہ فرمائے گا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے دربار میں لاؤ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے، اللہ فرمائے گا اس بندے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان سے پوچھیں کبھی انہوں نے میرا سجدہ قضا کیا ہے، کبھی انہوں نے روزہ چھوڑا ہے، کبھی انہوں نے نماز قضا کی ہے؟ نہیں، حالانکہ شکوہ شکایت کر رہے تھے، کر سکتے تھے، مولا تو مجھے رزق نہیں دیتا، مولا تو مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتا، میں تیری عبادت کروں، میں نہیں کرتا۔ نہیں، شکوہ شکایت نہیں کی، میں نے کچھ بھی نہیں دیا، پھر بھی انہوں نے مجھے سجدہ کیا، پھر بھی انہوں نے نمازیں پڑھی، ادا کی۔ ایک آئے گا یا اللہ میں غریب تھا، یا اللہ میں بیمار تھا، یا اللہ بیماری کے سبب، بیماری کے باوجود، بیماری کے سبب یا اللہ میں تیری عبادت نہ کر سکا۔ اللہ فرمائیں گے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاؤ۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے، اللہ فرمائے گا اس بندے کے سامنے پوچھے گا، اللہ فرمائے گا ان کو بیماری زیادہ تھی یا تجھے بیماری زیادہ تھی؟ ان کی بیماری، ان کو بیمار ہونے کے باوجود بھی، ان کی بیماری عروج پر ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھے میرا سجدہ قضا کیا ہے؟ انہوں نے کبھی بھی سجدہ قضا نہیں کیا، اس نے سجدہ کیا ہے۔ خدا را جن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہوں،
کوئی شرابی ہے تو شراب سے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، وگرنہ خدا کی قسم ہے رمضان میں کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو آج بھی جائے، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ لے، اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پر جائے، رو رو کر گڑ گڑا کر ان سے معافی طلب کرے، معافی مانگے، خدا پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتا تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ بھی کر لے اور اپنا ذہن بنائے کہ میں نے روزے مکمل رکھنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تلاوت قرآن بھی کرنا ہے، رمضان المبارک کا مکمل طور پہ ادب و احترام کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ بہت سارے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، پر ان 4 بندوں کو معاف نہیں فرماتا۔ خدارا اگر آپ کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہوں تو ان کی رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر معافی طلب کریں، معافی مانگیں، اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق